بصير وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد صلی علی محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صلوات الله ارباب اعزاء، قرآن کریم کی جس آیہ مجیدہ کو موضوع سخن قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ جس آیہ مجیدہ کی روشنی میں ہمارا موضوع قرار پایا تھا، گویا اللہ علی والوں کو اس آیت میں دو پیغام دے رہا ہے، دو موضوعوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ایک کا نام ہے شان ولایت اور ایک کا نام ہے پیغام ولایت۔ اور سید الرسل کی وہ حدیث علماء اہل سنت، علماء اہل شیعہ نے سب نے لکھا بڑی ذمہ داری اور امانت سے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں قرآن میں جب بھی خطاب ہو اے ایمان والو، گویا اللہ کہنا چاہ رہا ہے اے علی والو۔ تو میں کہا کرتا ہوں اے علی والا، تو اتنا خوش نصیب ہے، اللہ قرآن میں تجھ سے خطاب کر رہا ہوں۔ اور اگر میں الفاظ بدلوں تو گویا پروردگار یہ کہنا چاہ رہا ہے جو علی والا نہیں ہے میں اسے اس لائق نہیں سمجھتا کہ اس سے گفتگو کروں۔ تو اللہ نے جہاں پہ بھی کامیابی کا اعلان کیا ہے وہ علی والوں کے حق میں اعلان کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمۃ اللہ۔ لہذا خطاب ہے ایمان والوں کو۔ تو ایمان یہ وہ چیز ہے جو بنیاد اسلام ہے۔ اگر دامن میں انسان کے ایمان نہ ہو تو وہ اسلام سے دور ہے۔ ایمان ایک ایسا جوہر ہے جو ہر فرد کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر ہو کوئی ایسی ہستی جو کل ایمان کا باپ ہو اور دنیا پھر شک کرے کہ آیا وہ صاحب ایمان تھے یا پھر وہ صاحب ایمان نہ تھے، دنیا والوں نے
بڑے عظمت اور قصیدے بیان کیے ہیں رسول اللہ کے اصحاب کے۔ بے شک رسول اللہ کے اصحاب باوفا، ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما۔ ہمارا بھی مذہب، ہمارا بھی دین یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ ہو، رسول کی پاک آل ہو، اور رسول اللہ کے علم کے وارث جو اصحاب باوفا ہیں، ان کی تعظیم بھی واجب ہے، ان کا احترام بھی واجب ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رہے بیٹھے اللہم صلی اللہ۔ ایک بات یہ بیان ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت یہ ہے کہ رسول اللہ کے دسترخوان پہ بڑے بڑے صحابہ نے پروان پائی۔ میں کہتا ہوں میرا دوست، یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو رسول کے دسترخوان پر بیٹھے وہ اصحاب بنے، اور جس دسترخوان پہ خود مصطفیٰ بیٹھے وہ بانی شریعت بنے۔ اللہم صلی اللہ۔ ہمیں مصطفیٰ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھنے والے تو یاد ہیں، اس دسترخوان کو کیوں بھلا دیا جس دسترخوان پہ مصطفیٰ بیٹھتے ہیں؟ ابو طالب سلام اللہ علیہ کہ جس دسترخوان پہ دو ہستیاں ایسی بیٹھی، ایک نبی بنا، ایک نبی کا محافظ بنا۔ اور یہاں پر ایک اور مسلمانوں میں ایک اور عظمت کا پہلو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ، جنہوں نے مسلمانوں کی کتابوں میں سب سے زیادہ احادیث نقل کی ہیں، تقریباً 5374 احادیث علماء اسلام نے نقل کی ہیں حضرت ابو ہریرہ سے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس یہ کمال علم آیا کہاں سے؟ یہ کمال علم یہ ان کے پاس آیا کہاں سے؟ حالانکہ وہ تو 8 ہجری میں اسلام لائے ہیں اور وفات رسول سے کچھ عرصہ سید الرسل کی خدمت میں رہے ہیں، تو پھر یہ برکت، یہ خیر ان کو کیسے ملی؟ صحیح بخاری نے اور دیگر علماء نے بڑی ذمہ داری اور امانت سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں، علماء اہل سنت نے روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بھوک سے فاقوں سے نڈھال تھا، ایک راستے میں بیٹھا تھا اور راستے میں گزرتے ہوئے حضرت ابو بکر تشریف لائے۔ میں نے عمدن ان سے قرآن کی ایک آیت پوچھی، لیکن دل میں نیت تھی مجھے گھر لے جائیں اور مجھے کھانا کھلائیں۔ انہوں نے آیت کا جواب تو دے دیا، لیکن میں وہاں بھوکا بیٹھا رہا۔ پھر فرماتے ہیں میں اسی راستے میں بیٹھا تھا، یا یہی اسی راستے سے حضرت عمر تشریف لائے، اور میں نے سوچا ان سے بھی آیت مجیدہ کی میں تفصیل پوچھتا ہوں۔ وہ آئے، میں نے ان سے سوال کیا، مقصد یہ تھا یہ مجھے گھر لے جائیں گے، مجھے کھانا کھلائیں گے، لیکن حضرت عمر نے بھی توجہ نہ دی۔ تو پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد آیا ہے وہ جو رحمت للعالمین ہے، آئی ہے وہ ہستی، سید الرسل کی طرف بڑھا، وہ بھانپ گئے، وہ پہچان گئے کہ یہ ابو ہریرہ جو بیٹھے ہیں یہ بھوکے ہیں، آپ مجھے لے کر اپنے گھر گئے۔ جب گھر پہنچا وہاں آپ کی کسی زوجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص نے ایک دودھ کا پیالہ بھیجا ہے۔ سید الرسل نے کہا اے ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفا کو بلا کر لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا ہوں یا رسول اللہ بھوک سے تو میں مر رہا ہوں، اصحاب صفا ہیں 70،
جب وہ پیالہ پیئیں گے تو میرے لیے تو کچھ نہ بچے گا۔ میں اصحاب صفا کو بلا کر لایا، نبی کے ہاتھ سے دیا ہوا پیالہ 70 صحابیوں نے پیٹ بھر کے پیا، نبی نے پھر مجھے دیا، میں نے پیٹ بھر کے پیا، فرمایا اور پیو، میں نے پھر پیا، رسول نے فرمایا اور پیو۔ جب میں نے اتنا پیا میں نے کہا یا نبی اللہ اب پیٹ بھر چکا ہے۔ کہتے ہیں نبی کے ہاتھوں سے وہ دودھ کا پیالہ پیا، اللہ نے وہ خیرات علم نبی رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں بے شک نبی جس کو عطا کر دے اس میں خیر ہی خیر ہے، لیکن یہ تو دودھ کا پیالہ نبی نے دیا تھا۔ لیکن اگر ہمیں کردار نبی میں یہ مل جائے کہ اگر نبی کسی کو خود اپنا لعاب دہن پلا دے، روایت کے جملے ہیں جب علی حیدر کرار کو جناب فاطمہ بنت اسد لے کر آئیں کعبے سے باہر، اس وقت جب نبی کے ہاتھوں میں علی مولا کو دیا، جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں یا رسول اللہ من یروی ہے، یا رسول اللہ اس بچے کو گھٹی کون دے گا؟ یا رسول اللہ اس بچے کو گھٹی کون دے گا؟ یہ جو ہم گھٹی پلاتے ہیں یہ سلسلہ شروع سے آ رہا ہے۔ بی بی بھی کہتی ہیں یا رسول اللہ اس بچے کو گھٹی کون دے گا؟ سید الرسل فرماتے ہیں انا اروی ہے، گھٹی میں دوں گا، اس لیے کہ میرے دین کا وارث علی نے بننا ہے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ روایت کہتی ہے قریش کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، بی بی موجود ہیں، عبدالطالب حضرت ابو طالب موجود ہیں۔ رسول اللہ اپنی زبان علی حیدر کرار کے منہ میں دیے ہوئے ہیں، اور علی حیدر کرار ہیں کہ لعاب رسول کو لے رہے ہیں، گویا علم نبوت امامت میں منتقل ہو رہا ہے، اور علی زبان چھوڑ نہیں رہے اور نبی زبان دیے جا رہے ہیں، گویا امت کو بتا رہے ہیں خبردار علی کے حق میں جسارت نہ کرنا۔ اے دنیا والوں دیکھ لو آج نبی نے کعبہ کے سامنے تمہارے سامنے نبی نے اپنی زبان علی کو دے دی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ نبی نے اپنی زبان علی کو دے دی۔ یاد رکھو علی جب بھی بولیں گے نبی کی زبان بولیں گے، علی کی مخالفت نہ کرنا۔ دنیا کہتی ہے علی مولا، یعنی وہ عظمت زیادہ ہے جسے نبی اپنا لعاب بے دہن چسائیں، جو علم نبوت منتقل ہو۔ صلوات پڑھ دیں محمد صلی علی محمد۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک اور مشکل مسلمانوں کے لیے حل کی ہے۔ علماء اہل سنت کے بڑے جلیل القدر عالم دین علامہ ابن عساکر اپنی تاریخ ابن عساکر میں نقل کرتے ہیں، مدینہ شہر ہے اور ایک جنازہ ہے جو مدینے میں اٹھا ہے، جس میں اصحاب موجود ہیں، رسول اللہ موجود ہیں، جن میں حسین ابن علی بھی موجود ہیں، اور آگے آگے حسین ابن علی کے بچپن کا زمانہ ہے، وہ چل رہے ہیں، اور ابو ہریرہ حسین ابن علی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے جیسے بھی حسین ابن علی اپنا قدم اٹھاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فَيَأْخُذُ التُّرَابَ مِنْ أَقْدَامِ الْحُسَيْنِ، جہاں سے حسین قدم اٹھاتے ہیں وہاں سے ابو ہریرہ خاک اٹھاتے ہیں۔
خاک اٹھا کر کیا کرتے ہیں؟ روایت کہتی ہے وَيَمْسَحُهُ عَلَى وَجْهِهِ تَبَرُّكًا، حضرت ابو ہریرہ حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر اپنے چہرے پر تبرکن مس کرتے ہیں۔ یہ منظر اصحاب بھی دیکھ رہے ہیں، یہ منظر لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اور حسین ابن علی مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی ان اصحاب کی نگاہوں میں اپنی عظمت کو حضرت ابو ہریرہ کی زبان پہنچانا چاہتے ہیں اور اپنے بابا کی امت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے حضرت ابو ہریرہ سے دین لینے والوں، آؤ عظمت حسین کا درس لے لو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عظمت حسین کا درس لو حضرت ابو ہریرہ سے۔ حسین ابن علی فرماتے ہیں ماذا تفعل یا ابا ہریرہ، اے بزرگ صحابی، اے ابو ہریرہ، آپ کے بال سفید ہیں، آپ مرد پیر ہیں، آپ مجھ بچے کے قدموں کی خاک۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دعنی یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیجئے، میں اسی میں اپنا شرف اور نجات سمجھتا ہوں۔ دنیا والوں کو کیا معلوم آپ کی عزت و عظمت کیا ہے؟ اگر آپ کی عزت کو جان لیں، کاندھوں پہ نہیں گردن پہ سوار کریں گے۔ گردن اس لیے کہا، عرب میں جو گردن پہ سوار کرے وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے میری گردن اسی کا صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ عظمت حسین کا پیغام دے رہے ہیں۔ آج دنیا کہتی ہے اصحاب افضل ہیں یا آل افضل ہیں۔ میں کہتا ہوں مجھ سے کوئی نہ پوچھے، علماء کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے 1400 سال پہلے یہ مشکل حل کر دی، کہا دنیا والوں آل اور اصحاب کی برابری نہ کرنا۔ میں بتاتا ہوں اصحاب وہ ہوتے ہیں جو آل کے قدموں کی دھول اپنے چہروں پہ تبرکن لگاتے ہیں۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ کبھی بھی آل اور اصحاب کی برابری نہ کرنا۔ اصحاب ہوتے ہیں جو آل کے قدموں کی دھول اپنے چہروں پہ مس کرتے ہیں۔ ایک اور روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن مجتبی تشریف لائے، اللہ دیگر صلوات، امام تشریف لائے، حضرت ابو ہریرہ کو ان پر پیار آیا، کہتے ہیں اے فرزند رسول مجھے بھی اس جگہ کا بوسہ دینے دیجئے جس مقام کا رسول بوسہ لیتے تھے۔ تاجدار امامت نے بدن کا کپڑا ہٹایا، حضرت ابو ہریرہ نے امام حسن کا بوسہ لیا، گویا دنیا کو سمجھا رہے ہیں اس گھرانے کی برابری نہ کرنا، میں بھی ان کی قدم بوسی میں اپنی نجات سمجھتا ہوں۔ آج اگر کوئی یہ کہا جاتا ہے یہ بڑی فضیلت ہے رسول کے قدموں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نبی کے قدموں کے ساتھ بیٹھنا بڑی فضیلت ہے، بے شک فضیلت ہے، کوئی منکر نہیں ہے، لیکن نبی کے قدموں میں بیٹھنا اور ہے اور نبی کے زانوں پہ بیٹھنا اور ہے۔ نبی کے قدموں میں بیٹھنا اور ہے، نبی کے کاندھوں پہ سوار ہونا اور ہے۔ نبی کے قدموں میں بیٹھنا اور ہے، نبی کی پشت کا سوار ہونا اور ہے۔ اور یہ اللہ نے یہ سعادت فقط بخشی ہے تو محمد وآل محمد کے گھرانے کو صلوات پر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بارہ دیگر باواز بلند صلوات۔ لہذا یہ ہے وہ ہستی
حضرت ابو ہریرہ کو اگر شرف اس طرح سے مل رہا ہے تو حضرت ابو طالب کا ایمان کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے۔ آئیں ذرا نبی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 6 میں فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اور میرا حبیب ہم نے جب تجھے یتیم پایا تو تجھے پناہ دی۔ اب سوال ہے امت سے، اللہ کہہ رہے جب تو یتیم ہوا ہم نے دی تجھے پناہ، تو اللہ نے جب دی ہے پناہ، اللہ کہہ رہے ہم نے دی ہے پناہ، جو کفالت کرنے والے تھے نبی کی، اللہ اس کفالت کو اپنی پناہ قرار دے رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے نبی کی کفالت کس نے کی، تاریخ میں سب اس بات پہ متفق ہیں، اگر نبی کی کفالت کی ہے تو کل ایمان کے بابا حضرت ابو طالب نے کی ہے۔ گویا حضرت ابو طالب کی پناہ کو اللہ اپنی پناہ قرار دے رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کیا اللہ کسی کافر کی پناہ کو اپنی پناہ کہہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کل ایمان کا باب۔ لیکن یہاں پہ بھی دنیا والوں نے اعتراض کیا اور پھر ہمارے بعض جوان پریشان ہو جاتے ہیں۔ اعتراض کیا کیا بھئی آپ جو کہتے ہیں قرآن کی آیت مجیدہ سے حضرت ابو طالب کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، تو قرآن کا اور واقعہ موجود ہے کہ موسیٰ نبی فرعون کے گھر میں پلے، وہ بھی نبی یہ بھی نبی۔ موسیٰ نبی فرعون جیسے کافر کے گھر میں پل سکتا ہے، تو سید الرسل حضرت ابو طالب کے گھر میں اگر پلے تو ان کی ایمان کی کیا دلیل ہے؟ میں کہا کرتا ہوں بغض ابو طالب میں اتنا آگے نہ بڑھ۔ اللہ نے موسیٰ نبی کے بارے میں نہیں کہا کہ ہم نے تجھے پناہ دی ہے اور فرعون کے گھر میں چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرعون کی پناہ کو اپنی پناہ نہیں کہا، ابو طالب کی پناہ کو اپنی پناہ کہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد رحمہ اللہ صلی اللہ علیہ بار دیگر باواز بلند صلوات اللہ صلی علی محمد۔ یہ حضرت ابو طالب یہ محافظ نبوت کون ملتا ہے جب مشرکین مکہ کفار جب سید الرسل مکہ کی گلیوں میں نکلتے اور کہتے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، میں لسان وحی سے خبر دے رہا ہوں کامیاب ہو۔ جب رسول اللہ کلمہ توحید کا پرچار کرتے تھے، یہ مشرکین یہ کفار اپنے بچوں کو پتھر دے کر بھیجتے تھے، جاؤ یتیم عبداللہ کو پتھروں سے مارو تاکہ یہ اپنے ہدف اور مقصد سے رک جائے۔ یہ بچے جاتے رسول اللہ کو پتھر مارتے، سید الرسل زخمی ہو کر گھر آتے، حضرت ابو طالب سے یہ برداشت نہ ہوتا کہ میرے بھتیجے پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو طالب ان مشرکین اور کفار کے دروازے پہ جا کر کہتے کہ تمہارے بچے ظلم کرتے ہیں میرے بھتیجے پر اور تم لوگ اپنے بچوں کو روکتے نہیں ہو۔ وہ پلٹ کر یہ جواب دیتے تھے کہ اے ابو طالب وہ تو بچے ہیں، وہ تو بچے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، بھلا بچے کس کی مانتے ہیں۔ حضرت ابو طالب سمجھ گئے ہیں لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، یہ اپنے ارادے سے باز آنے والے نہیں ہیں، اب میں بھی محافظ نبوت علی کو بھیجوں گا۔ ابو طالب نے محافظ نبوت
علی حیدر کرار کو کیا تیار کیا، جاؤ اے علی آج محافظ نبوت بن کے نکلنا ہے۔ روایت کے جملے ہیں، علی مولا نے چند کھجور کی گٹھلیاں لی جو اپنی جیبوں میں ڈالا، اور سید الرسل جب مکے کی گلیوں اور بازاروں میں جب یہ کلمہ توحید کا پرچار کر رہے تھے، علی حیدر کرار کافی فاصلے پہ تھے، فقط اس انتظار میں تھے کہ اگر کوئی شیطان آئے تو پھر علی ان شیاطین کو اس طرح سے کنکر مارے جیسے حاجی شیطانوں کو کنکر مارتا ہے۔ جب علی حیدر کرار اس انتظار میں تھے، روایت کہتی ہے وہ شیطان بچے، وہ کفار و مشرکین کے بچے جب آئے اور جسارت کرنے کے لیے انہوں نے پتھر مارنا چاہا، ادھر سے علی حیدر کرار نے جیب سے کھجور کی گٹھلی نکال کر کبھی کسی بچے کو ماری، کبھی کسی بچے کو ماری، تو کسی کی ٹانگ ٹوٹی، تو کسی کا پاؤں ٹوٹا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا سر پھوڑا گیا۔ اب یہ بچے مشرکین و کفار کے جو کوئی آباد ہو چکے ہیں، کوئی لولے لنگڑے ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، یہ مشرکین و کفار جمع ہو کر آئے ہیں دروازے ابو طالب پر۔ اے ابو طالب، تیرے بچے نے ہماری نسلوں کو ہلاک کر دیا۔ ابو طالب مسکرا کے کہتے ہیں اب میرے دروازے پہ کیا کرنے آئے ہو؟ علی تو بچہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد العجل۔ علی تو بچہ ہے، اب میرے پاس تم کیا لینے آئے ہو؟ لہذا ابو طالب کی یہ شان، جو محافظ اسلام، جو سید الرسل کی حفاظت کا اس قدر انتظام کرنے والے، دنیا والوں سے اگر ہضم نہ ہوا، برداشت نہ ہوا، فقط اس بات پہ کہ یہ علی کا باپ ہے۔ کبھی علی کی ماں کی ذات پہ اعتراض، کبھی علی کے بابا پہ اعتراض، کبھی کہا کہ علی کی مادر گرامی بھی علیہ باللہ کافرہ تھی۔ لیکن ہمارے ہاں یہ روایت قبول نہیں ہے۔ روایت نقل کی ہے علماء اہل سنت نے، کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد جب وہ کعبے کے گرد چکر لگاتی تو جب کوئی بت آتا اور اس کے گرد جھکنا جاتی کہ سجدہ کرے تو ان کے شکم میں جو بچہ تھا وہ اس قدر حرکت کرتا کہ بیوی کو جھکنے نہ دیتا۔ ہمارے ہاں یہ روایت قبول نہیں ہے، لیکن اتنا تو پتہ چلا، دنیا والوں نے اتنا تو مان لیا، علی کی عظمت یہ ہے شکم مادر سے لے کر لحد تک ایک لمحے کے لیے بھی علی نے غیر خدا کو سجدہ نہ کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں اے علی تیری عظمت کو سلام۔ آج دنیا تمام مقدس مقامات کو منہدم کر رہی ہے، لیکن قربان جو علی، اگر یہ کعبہ تیری جائے ولادت نہ ہوتی، اے علی تیری جائے ولادت کعبہ ہے، اگر یہ کعبہ نہ ہوتی تو دنیا اس کو بھی گرا دیتی۔ اللہ نے دو بت شکنوں کی نشانی کو باقی رکھا ہے۔ ایک حضرت ابراہیم پہلے بت شکن تھے، اللہ نے حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان باقی رکھا۔ دوسرا جائے ولادت علی حیدر کرار کعبے کو سلامت رکھا۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا ایمان ابو طالب، دنیا والے جب بھی اعتراض کرتے حضرت ابو طالب پر، حضرت ابو طالب کا ایمان کیا ہے؟ ایک روایت نقل کی ہے کہ جب سید الرسل کے ہاتھوں میں علی حیدر کرار ہیں، روایت کہتی ہے عرب کا ایک دستور تھا
مکہ میں ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی میں ایک اژدہا، ایک سانپ تھا۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ پہاڑی کے اس دامن میں بچے کو رکھ آتے۔ آج کہتے ہیں اے ابو طالب، آج ہم بھی تیرے فرزند کو پہاڑی میں اس دامن میں رکھیں گے جو ان کے ہاں حلالی اور حرامی کی پہچان کے طور پر ایک اژدہا، ایک سانپ موجود تھا۔ جب علی حیدر کرار کو جب لے کر گئے پہاڑی کے اس دامن میں رکھا، اور ادھر سے عربوں نے، ان منافقین نے، ان مشرکین و کفار نے آواز دی، سب انتظار کر رہے ہیں۔ جب وہ سانپ اژدہا جب آیا قریب تو اس وقت بی بی فاطمہ بنت اسد بھی موجود ہیں۔ جب وہ اژدہا قریب آیا، ادھر سے علی حیدر کرار نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلی سے اژدہا کے دہانے میں رکھ کے 2 برابر ٹکڑے کر دیے۔ یہ مشرکین، یہ سردار حیران پریشان ہیں، کہتے ہیں اے ابو طالب، تیرے فرزند نے کیا کر دیا؟ جو ایک عرصے سے حلالی اور حرامی کی پہچان کا پیمانہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ ابو طالب مسکرا کے کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، آج سے قیامت تک حلالی اور حرامی کی پہچان علی کی محبت ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد صلوات پڑھ دیں محمد و علی بیت لہذا ایمان شان ولایت ہو چکی، ماشاءاللہ۔ آئیں اب پیغام ولایت، ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد و علی بیت اللہم صلی علی۔ سید الرسول فرماتے ہیں حب الوطن من الایمان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وطن کی محبت ایمان میں سے ہے۔ علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا اور علماء شیعہ نے بھی نقل کیا، روایت موجود ہے، وطن سے محبت ایمان میں سے ہے۔ یعنی جس کے دل میں وطن کی محبت نہیں ہے، نبی کہتا ہے وہ جیسا بھی ہو میری نگاہ میں بے ایمان ہے۔ اب وطن کیا ہے؟ دیکھیں، وطن کو کہا گیا ہے یہ ہمارا گھر ہے۔ کہا ہے کہ جو وطن ہے وہ بمنزلہ بیت ہے، یعنی بمنزلہ گھر ہے۔ اب گھر کیا ہوتا ہے؟ گھر وہ آپ سارے بخوبی جانتے ہیں، گھر کو بنانے کے لیے انسان محنت کرتا ہے، گھر کو انسان خوبصورت بناتا ہے، گھر کو انسان ترقی دیتا ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں جھوٹ نہ ہو، انسان یہ پسند کرتا ہے میرے گھر میں خیانت نہ ہو، انسان یہ چاہتا ہے میرے گھر میں قتل و غارت نہ ہو، انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں فتنہ فساد نہ ہو، انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں یہ خیانت کاری، یہ فراڈ، دھوکہ، یہ بد کرداری میرے گھر میں نہ ہو۔ میرا گھر ایسا ہو جو امن کا گوارا ہو، میرا گھر ایسا ہو جو سلامتی کا مرکز ہو، میرا گھر ایسا ہو کہ جس میں با کردار لوگ ہوں، میرا گھر ایسا ہو جس میں صداقت ہو، میرا گھر ایسا ہو جس میں دیانت ہو۔ تو گویا یہی تو کہا گیا ہے یہ ملک بھی، یہ وطن بھی آپ کے گھر کی طرح ہے۔ تو جو اپنے وطن سے محبت رکھتا ہے اپنے کردار سے اپنے وطن میں امن کو قائم رکھے، اپنے وطن میں سلامتی کو قائم رکھے، اپنے وطن میں پاک کردار کو سامنے رکھے، اپنے وطن میں خدمت گزاری کو قائم رکھے۔ جس طرح اپنے گھر کو ترقی دینا پسند کرتا ہے اپنے وطن کی ترقی کے بارے میں سوچے۔ یہ ہے وطن سے محبت۔ حب الوطن من الایمان، یہ وطن سے محبت ہے۔
سید الرسل نے بھی وطن سے محبت کی. جب مکے میں تھے، روایت ہے جب رسول اللہ مشرکین کے بازار اور گلیوں میں جاتے یہ پتھر مارتے، ان پتھروں کو کون ہٹاتا؟ یہ تو سن لیتے ہیں ہم کہ پتھر مارے جاتے. سید الرسل کو جو مشرکین پتھر مارتے، سید الرسل کیا کرتے تھے؟ روایت کہتی ہے جو پتھر نبی کو لگ رہے ہیں، نبی انہی پتھروں کو ہٹا رہے ہیں. علاقہ مشرکین کا ہے، علاقہ کفار کا ہے. نبی بتا رہے ہیں تم کافر ہو کر ظلم کر رہے ہو، لیکن دین خدا بتا رہا ہے چاہے تم ظالم کیوں نہ ہو، ہم رحمت بن کر پیغام اسلام دیں گے. آپ انہی پتھروں کو راستے سے ہٹاتے تھے کہ راستے میں گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو. یا نبی اللہ یہ تو مشرکین کا راستہ ہے، یا نبی اللہ یہ تو کفار کا راستہ ہے. اپنی سیرت سے بتا دیا چاہے وہ کفار و مشرکین ہیں، پاک کردار سے انہیں قریب لایا جا سکتا ہے. اور سید الرسل کی یہ روایت علماء شیعہ، علماء اہل سنت سب نے نقل کی ہے. المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ. سید الرسل فرماتے ہیں اور میری نبوت کا کلمہ پڑھنے والوں سن لو، میری نگاہ میں سچا مسلمان وہ ہے جس سے مسلمان بھائی محفوظ رہے، زبان سے بھی ہاتھ سے بھی. سبحان اللہ. تو لہذا جب گھر میں ہم فساد پسند نہیں کرتے، جھگڑا پسند نہیں کرتے، ایسا نہ ہو اسلام کے نام پر آپ وطن میں فرقہ واریت پھیلانا شروع کر دیں، آپ اسلام کے نام پر دہشت گردی شروع کر دیں. اگر ہم نے یہ کیا ہم اسلام کے بھی دشمن ٹھہریں گے اور اپنے وطن عزیز پاکستان کے بھی دشمن ٹھہریں گے. صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ محمد. تو لہذا وطن کے دو دشمن ہوتے ہیں، ایک خارجی اور ایک داخلی. خارجی دشمن وہ ہوتا ہے جو کھلے عام وطن سے دشمنی رکھتا ہے، وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جو داخلی دشمن ہے. داخلی دشمن کون ہوتا ہے؟ جو وطن میں بد کرداری، بد امنی، دہشت گردی اور اس طرح سے فتنہ فسادات کو ایجاد کرے جس میں شہریوں کے حقوق تلف ہوں. تو لہذا حب الوطن کے تقاضے ہیں. اگر آپ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ اپنے شہر سے محبت کرتے ہیں تو اپنا پاک کردار وہ پیش کریں کہ جس سے ایک مثال قائم ہو کہ فلاں ملک کے فلاں شہر کے باشندے اپنے مخلص، اپنے وطن کے ساتھ کیسے مخلص ہیں. ایک معنی یہ ہے حب الوطن من الایمان، لیکن ایک معنی اور ہے. وہ کون سا ہے؟ مومن کا حقیقی وطن کیا ہے؟ وہ ہے جنت. مومن کا حقیقی وطن کیا ہے؟ جنت ہے. تو گویا رسول اللہ نے بتا دیا وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. جب آپ کا وطن ہے جنت، اب جنت میں جانے والے کام بھی کرنے ہیں. آپ وطن سے محبت کرتے ہیں تو وطن جانے کے لیے مثال کے طور پہ آپ کسی ملک میں گئے، وہاں پر آپ کے پاس پاسپورٹ آپ کا ختم ہو گیا یا آپ کا گم ہو گیا، شناختی کارڈ بھی آپ کا ضائع ہو گیا. اگر آپ رکھتے ہیں اپنے وطن سے محبت تو آپ وہاں کی تمام جو وطن میں آنے کی شرائط ہیں ان کو آپ پورا کریں گے. تو میرے دوست، جب مومن کا اصلی وطن ہے جنت، اس جنت کے حصول کے لیے وہ عمل بجا لا جو جانے کے لیے تیرے لیے ضروری ہو. اور نبی فرماتے ہیں جنت میں جانے کا جو پاسپورٹ ہے وہ حب علی ابن ابی طالب ہے. اللہم صلی علی محمد. پاسپورٹ تو ہے محبت علی، لیکن اس کے اوپر اسٹمپ بھی لگنی ہے. وہ ہوں گے آپ کے نیک اعمال.
اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے ہر گھر میں ہر ہاتھ میں موبائل ہے ماشاءاللہ. یہ جو موبائل ہے نا یہ دو طرح سے اوپن ہوتا ہے، ایک فیس آئی ڈی سے اور ایک پاس ورڈ کے ذریعے سے. اگر فیس آئی ڈی اس میں آپ کسی اور کی لگائیں تو وہ موبائل آن نہیں ہوگا. یعنی چہرہ اصلی ہونا چاہیے، غیر کا چہرہ قابل قبول نہیں ہے. پاس ورڈ صحیح ہونا چاہیے، پاس ورڈ صحیح نہیں ہے تو آپ کا موبائل اوپن نہیں ہوگا. میرے دوست نبی نے سمجھایا جنت کا دروازہ بھی انہی دو طریقوں سے کھلے گا، ایک فیس آئی ڈی کی ضرورت ہے اور ایک پاس ورڈ کی ضرورت ہے. وہاں پر جنت کا دروازہ فقط ان کے لیے کھلے گا جو حبدار علی ہے، منافقین کے لیے دروازہ بند رہے گا. وہ ہوں گے جو حبدار علی ہیں. اور نبی نے بتایا جو جنت کے دروازے ہیں، نبی نے فرمایا جو جنت کے دروازے ہیں دروازے پہ لکھا ہے الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج والصدقہ. رسول اللہ نے فرمایا یہ جنت کے دروازوں پہ لکھے ہیں، یعنی جو نمازی ہے وہ آ سکتا ہے، جو روزے دار ہے وہ آ سکتا ہے، جو باکردار ہے وہ آ سکتا ہے، جو حاجی ہے وہ آ سکتا ہے. اگر آپ کی زندگی میں اعمال صالح کے پاس ورڈ نہیں ہے جنت کا دروازہ کبھی نہ کھلے گا. صلوات پڑھنے محمد اللہم صلی علی محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد. لہذا مومن کا کردار اتنا پاک ہو کہ جنت کے دروازے پہ پاس ورڈ بھی بن سکے اور فیس آئی ڈی بھی ہو سکے. ورنہ ایسا نہ ہو جب ہمارا یعنی یہاں پہ غیر چہرہ ہو تو فیس آئی ڈی کام نہیں کرے گی. چہرہ وہاں پہ بھی ویسا ہو جیسے رب چاہتا ہے. چہرے پہ عقیدہ توحید کے آثار ہوں، چہرے پہ عقیدہ نبوت کے آثار ہوں، چہرے پہ عقیدہ ولایت کے آثار ہوں. اسی لیے جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اس پر ایمان بھی ہونا چاہیے. جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس پر ایمان بھی ہونا چاہیے. تو لہذا باکردار مومن وہی کامیاب ہے. آیا ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد مدینہ شہر ہے، امام کے گھر میں آیا، آ کر خدمت امام نے سلام کیا، آ کر کہتے ہیں یبن رسول اللہ. اس کا نام ہے ساحل خراسانی، جو خراسان سے آیا. خراسان اس زمانے میں مشرق، افغانستان اور پاکستان کا سندھ، یہ سب اس زمانے کا خراسان کہلاتا تھا. بعض لوگ جو اس زمانے کی تاریخ پڑھتے ہیں موجودہ دور کے، وہ جغرافیائی اعتبار سے وہ غلطی کر جاتے ہیں. جو تاریخ میں اس زمانے کی جو جگہ کا نام لیا جاتا ہے، ہمیں اس دور میں دیکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں جغرافیائی طور پہ وہ کون سا خطہ تھا. تو بہرحال خراسان سے ایک مرد مومن ساحل خراسانی خدمت امام میں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. امام نے سلام کا جواب دیا، کہتے ہیں فرزند رسول، خراسان میں لاکھوں مومنین آپ کے قیام کے منتظر ہیں، آپ کی نصرت کے منتظر ہیں. آپ قیام کریں، آپ کی نصرت کے لیے وہ کھڑے ہو جائیں گے. امام فرماتے ہیں، امام کے گھر میں تنور تھا، کنیز کو کہا اس تنور کو جلاؤ. تنور جلایا گیا. امام فرماتے ہیں اے ساحل خراسانی، اس جلتے ہوئے تنور میں جا کر بیٹھو. کہتے ہیں فرزند رسول، میں اپنی بات کی معافی چاہتا ہوں. وہ سمجھ رہا تھا
جو بات کی ہے وارث دین شاید مجھے سزا دینا چاہتے ہیں، وہ معرفت امام نہ تھی، امام تو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ روایت کہتی ہے اتنی دیر میں ہارون مکی تشریف لائے، ہاتھ میں جوتا ہے، امام فرماتے ہیں اے ہارون مکی اس جلتے ہوئے تنور میں بیٹھ جاؤ، جوتا باہر پھینکا، جلتے ہوئے تنور میں شعلے باہر نکل رہے ہیں۔ ہارون مکی نے یہ نہیں کہا مولا میرے جانے کا کیا فائدہ، بس حکم امام ہے، جن کی ولایت کو مانا ہے انہی کی ولایت کو اپنے وجود پہ نافذ کرنا ہے۔ حکم امام کو مان کے تنور میں جا بیٹھا، ادھر سے ڈھکنا بند ہوا۔ روایت کہتی ہے امام صالح خراسانی سے کہتے ہیں اے صالح خراسانی بتاؤ خراسان کی مارکیٹوں کے کیا حال ہیں؟ یہ پریشان، وہ بیچارہ آگ میں بیٹھا ہے اور امام کہہ رہے ہیں کہ مجھے مارکیٹوں کے حال بتاؤ۔ امام فرماتے ہیں مجھے بتاؤ وہاں پر لوگوں کی تجارت اور بزنس اور یہ حالات کیسے ہیں، لوگوں کی حالت کیسی ہے، وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، مضطرب ہوں، اور لیکن امام مطمئن بیٹھے ہیں اور وہ ہارون مکی جلتے ہوئے تنور میں ہے۔ جب میری بے قراری اور بے چینی کو امام نے دیکھا، کہتے ہیں اے صالح خراسانی جا اٹھ اس ہارون مکی کو باہر نکالنے کا کہے۔ جب وہ اٹھا آ کر تنور کے سرانے کہتے ہیں اے ہارون مکی باہر آ جا، حکم امام ہے۔ کیا دیکھا اس نے؟ جو ہارون مکی آگ میں بیٹھا تھا وہ آگ گلزار بن چکی ہے۔ آج تک ابراہیم نبی کا معجزہ سنتے آیا تھا، آج فخر ابراہیم کا معجزہ آنکھوں سے دیکھا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آج فخر ابراہیم کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اے ہارون مکی باہر آ جاؤ۔ جب وہ باہر آ گئے امام فرماتے ہیں بتا اس جیسے مومن کتنے ہیں؟ کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ایک بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں پھر سنو، لسان عصمت سے بول کے فرماتے ہیں اگر ایسے 5 مخلص مومن پیدا ہو جائیں باخدا میں قیام کے لیے آمادہ ہوں۔ ہم بہتر جانتے ہیں ہمیں کب قیام کرنا ہے، ہم بہتر جانتے ہیں ہمیں کب قیام کرنا ہے۔ گویا امام نے ان لوگوں کی بھی اصلاح کر دی، علماء کا وظیفہ معین نہ کر، علماء جو وارث شریعت آل محمد ہے وہ بہتر جانتے ہمیں کیا کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی ذمہ داری ہے علماء سے دین سیکھیں، علماء کو دین نہ سکھائیں۔ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھ دے محمد وحی اللہم صلی علی محمد۔ ماشاء اللہ۔ بھی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ کے سر میں درد ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو دوائی لکھ کے دے رہے ہیں، نہیں ڈاکٹر صاحب آپ مجھے پیناڈول لکھ کے دیں، نہیں ڈاکٹر صاحب آپ مجھے فلاں لکھ کے دیں۔ بھی آپ اس ڈاکٹر کے پاس گئے کیوں؟ جو اسپیشلسٹ ہے، آپ کا کام ہے علماء کے پاس جائیں، ہدایت حاصل کریں، علماء کو نہ کہیں آپ ایسا کریں۔ ان کے پاس کتنے علوم کی شکیں موجود ہیں، اگر اس طرح عمل نہیں کر سکتے تو اس طرح سے کر لیں، اس طرح سے نہیں کر سکتے تو اس طرح سے کر لیں۔ آپ کے پاس علم نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ ایک راستے کے قیدی بنے ہیں، ان کے پاس 4 راستوں کی ہدایت ہے، جہاں چاہے وہاں پہ ہدایت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد۔ ہم علماء کا راستہ معین نہ کریں، علماء سے اپنا راستہ معین کروائیں۔ یہ فقہا امام نے اس مومن کو جلتے ہوئے تنور میں کیوں بٹھایا؟ پیغام ضرور نہیں ہوتے صرف ہم روایت پڑھ لیں، ہر روایت کا پیغام ہوتا ہے۔ امام کا مقصد جلانا نہیں تھا، اگر جلانا ہوتا تو یہ جل جاتا ہے۔ امام کا مقصد کچھ دکھانا تھا،
اور کچھ سمجھانا تھا۔ امام یہ بتانا چاہتے ہیں یعنی جیسے اس نے بغیر چون اور چراں کے حکم امام کو تسلیم کر کے جلتے ہوئے تنور میں بیٹھا، یہ نہیں پوچھا مولا میرے بیٹھنے سے اسلام کو کیا فائدہ ہے، مولا میرے نہ بیٹھنے سے اسلام کا کیا نقصان ہوگا، بس جب وارث دین نے کہہ دیا ہے تو مجھے کرنا ہے۔ امام یہی سمجھانا چاہتے ہیں جب ہم تمہیں نماز کا حکم دے دیں تو تمہیں ماننا ہے، جب تمہیں پردے کا حکم دے دیں ماننا ہے، جب روزے کا حکم دے دیں ماننا ہے، جب ہم دین کی بات کریں ماننا ہے۔ یہ نہ کہیں اس عمل کے کام انجام دینے سے دین کا کیا فائدہ۔ آج کہتے ہیں کہ ہم داڑھی رکھ لیں تو اسلام کا کیا فائدہ۔ اسلام کا فائدہ نہ ہو، آپ پر امام کی ولایت ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، اللہ تو حکمت کا بھی خالق ہے۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے پوچھا گیا فرزند رسول اللہ نے یہ داڑھی کیوں خلق کی ہے، امام فرماتے ہیں اس لیے مرد اور عورت کے درمیان تمیز ہو جائے۔ اب یہ کسی کا اپنا نصیب، گھر میں وہ خود بیوی کے ساتھ عورت بن کے رہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ امام فرماتے ہیں مرد اور عورت میں تمیز رہ جائے، داڑھی ہے تو مرد ہے، داڑھی نہیں ہے تو عورت ہے۔ اب اپنا نصیب ہے، گھر میں بیوی بھی عورت ہے، یہ داڑھی صاف کرے گا تو یہ بھی عورت ہے، امام کی نگاہ میں تو یہ عورت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی۔ لہذا ولایت آل محمد کو مانا ہے تو ان کی ولایت کو نافذ کرے، سبحان اللہ، ان کی ولایت کے تسلیم میں ہماری نجات ہے۔ وہ ہمیں باکردار دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ نہیں ہے کہ آل محمد پاک ہے، پاک ہے کہ نہیں ہے؟ پاکوں کے ماننے والوں، پاک ملک میں رہنے والوں، ایسے پاک کردار کے مالک بن جاؤ، کل میدان قیامت میں جب جاؤ تو وہاں پر اہل بیت آپ کا استقبال کریں۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، دیکھیں آل محمد کے پاک کردار کی ہمیں کیوں ضرورت ہے۔ ایک مثال سے واضح، آپ لوگ پھل لینے گئے بازار میں، جو ریڑھی پہ یا دکان میں پھل بیچ رہا ہوتا ہے، عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جس جگہ پر سیب جس جیسے جو فروٹس ہوتے ہیں وہاں پر دکاندار داغ والی جگہ پہ سٹیکر لگا دیتا ہے یا اس داغ والے حصے کو چھپا دیتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، جو غیر داغدار ہیں ان کے ساتھ یہ داغدار بھی ان سٹیکر اور ان کے وسیلے سے یہ بھی نکل جائے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان داغوں کو، ان عیبوں کو چھپایا جائے۔ ہمارے تو کردار داغدار ہیں، ہمارے کردار تو اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے، تو لہذا ہمارے وجود پر اگر پاک ہستیوں کے پاک کردار کی چادر چڑھ جائے، اگر ہم ان کے پاک کردار سے اپنے عیبوں کو چھپا لیں اور کل میدان قیامت میں جائیں، اللہ کی طرف سے آواز آئے آنے دو، یہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ کے اخلاق میں آ رہا ہے، آنے دو، یہ پنجتن پاک کے پاک کردار کی چادر اوڑھ کے آ رہا ہے، اس نے اپنے عیبوں کو ان کے پاک کردار سے ڈھانپا ہے، ان کے پاک کردار کے صدقے میں نے انہیں قبول کر لیا۔ پاک کردار ہستیوں کی پیروی میں ہمیں فائدہ ہے تاکہ ہم اس قابل بن جائیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اس دین کی بقا کے لیے آل محمد کے گھرانے میں چھوٹے بچوں نے بھی اپنی قربانیاں دے دی۔ کون؟ یتیمان مسلم ابن عقیل،
روایت کہتی ہے شیخ صدوق، دو طرح سے علماء نے روایت نقل کی ہے، لیکن ایک شیخ صدوق نے جو طریقہ نقل کیا ہے ہمارے بزرگ علماء میں سے، روایت ہے کربلا میں سے ان دو شہزادوں کو گرفتار کیا گیا اور زندان میں قید کیا، اور یہ حکم دیا زندانی کو ان بچوں کو اچھا کھانا نہ دیا جائے، ان بچوں کو پانی بھی اچھا نہ دیا جائے، اور زندان میں گھٹ گھٹ کر یہ دو شہزادے اپنی جان دے دیں۔ روایت کہتی ہے ہر رات کو صرف 2 روٹی ملتی ہیں جو خشک بھی ہوتی ہیں اور خراب بھی ہوتی ہیں، اور 1 پیالہ گدلا پانی کا ملتا ہے۔ میں کہوں گا اے شہزادو، آپ زندان میں ہو، آپ کو پانی کا پیالہ بھی ملتا ہے، آپ کو کھانا بھی ملتا ہے۔ کربلا میں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ششمہ علی اصغر، روایت کہتی ہے وہ شدت پیاس سے غش کھا جاتے تھے، کسی کو حیا نہ آئی ساقی کوثر کے لال کو پانی دے، اجرکم علی اللہ زادارو۔ اے شہزادو، آپ کو پانی بھی ملتا رہا، آپ کو کھانا بھی ملتا رہا۔ روایت کہتی ہے ایک شہزادے نے کہا بھیا آج زندانی سے بات کریں، اگر یہی حالت رہی تو ہم مر جائیں گے۔ جب زندانی آیا ایک شہزادے نے بڑھ کر کہا، بڑے شہزادے نے، اے شیخ اتعرف محمد المصطفیٰ، اے زندانی کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ ایک مرتبہ یہ ضعیف العمر کہتا ہے کیف لا عارف ہوا نبی، اور میں بھلا مصطفیٰ کو کیسے نہ پہچانوں، اور میں تو مصطفیٰ کے نام کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اے شہزادوں، ان کو تسلی ہوئی، دوسرا جملہ بدلا، اتعرف جعفر الطیار، کہ جعفر طیار کو جانتے ہو؟ کہ کیف لا عارف جعفر، ہم بھلا کیسے نہ جانے، اے اللہ نے جسے 2 پر عطا کیے اور جنت میں ان پروں کے وسیلے سے پرواز کریں گے۔ اتعرف علی ابن ابی طالب، کیا تو علی حیدر کرار کو جانتا ہے؟ کیف لا عارف علی ابن ابی طالب ہوا اخو رسول اللہ و امامی، اور میں کیسے نہ پہچانوں علی حیدر کرار کو، اور وہ نبی کا خلیفہ اور نبی کا بھائی اور میرا امام ہے۔ جب دیکھا نا شہزادوں نے یہ تو سید الرسول کا کلمہ گو ہے، یہ تو ہمارے گھرانے سے محبت رکھتا ہے، یہ تو ہمارے دادا علی سے بھی ولایت اور محبت رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادے کہتے ہیں نانو من عطرت نبی کا ونحنو من اولاد مسلم ابن عقیل، اے شیخ تو کیا ہو گیا ہے تجھے، تو ہمارے حق کی رعایت نہیں کرتا، ہم تیرے نبی کی عطرت بھی ہے، ہم اولاد مسلم ابن عقیل بھی ہے، اور تو ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے، کل ہمارے نبی کو تو کیا وہ دکھائے گا؟ روایت کہتی ہے اس زندانی نے ہاتھ جوڑے، او شہزادوں مجھے معاف کر دو، زندان کا دروازہ کھولا، اے شہزادوں جاؤ، بس اتنا کہوں گا رات کو سفر کرنا، دن کو آرام کرنا۔ ایک دن اے شہزادوں نے دن کو آرام کیا، رات کو سفر کیا، لیکن کسی گھر سے کھانا نہ کھا سکے، کسی جگہ سے پانی نہ پی سکے۔ جب دوسری رات آئی، شہزادے ایک گلی میں بیٹھے ہیں، ایک مستور نے دروازہ کھولا، اے یہ 2 چاند کون ہیں؟ بی بی دوڑ کر ان شہزادوں کے قریب آئی، کہا تمہارے وجود سے تو مجھے آل محمد کے گھرانے کی خوشبو آ رہی ہے، اور میں نے آج تک ایسی خوشبو کسی عام گھرانے میں نہ سونگھی، اور جو تمہارے وجود میں خوشبو ہے
کہا نحنو من عطرت نبی کا و اولاد مسلم ابن عقیل، اور بی بی ہم تیرے نبی کی عطرت اور مسلم ابن عقیل کے یتیم ہیں۔ بی بی نے دروازہ کھول دیا، آؤ شہزادو، روایت کہتی ہے بی بی نے کھانا پیش کیا، شہزادوں نے کھانا کھایا، یا ایک کمرے میں بستر میں آرام کرنے لگے۔ چھوٹا شہزادہ کہتا ہے بھیا آج دل کہتا ہے کہ آج میں اپنی باہیں تیری باہوں میں ڈال دو، اور تو اپنی باہیں میری باہوں میں ڈال دے، اور میرا دل کرتا ہے تو میری خوشبو سونگے اور میں تیری خوشبو سونگوں۔ اے شہزادے ایک دوسرے کی خوشبو سونگ رہے تھے، یہ ایک لحظے کے لیے آنکھ لگی، شہزادہ بیدار ہوا، کہتا بڑے بھائی کو بیدار کیا، بھیا میں نے ابھی اور رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، سید الرسل فرماتے ہیں مسلم اور تم تنہا آ گئے، اور اپنے یتیموں کو ساتھ نہ لائے اور انہیں تنہا چھوڑائے۔ بابا کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی کچھ دیر بعد میرے شہزادے بھی مہمان بن جائیں گے، اجرکم علی اللہ زادارو۔ شہزادے باتیں کر رہے تھے، یا اس بی بی کا ایک داماد جو سارا دن ان بچوں کی تلاش میں نکلا ہوا تھا ہے، جب اس گھر میں آیا ان بچوں کی آواز اس لعین کے کانوں پہ پڑی۔ روایت کہتی ہے وہ اندھیرے میں آیا آوازیں نکالتے ہوئے، اس کمرے میں داخل ہوا، اس کا ایک ہاتھ چھوٹے شہزادے کے پہلو پہ آیا، کہا تم کون ہو؟ کہا ہم تو تیرے مہمان ہیں۔ اے یہ کیسے مہمان ہیں؟ آج یہ شقی اور مہمانوں کی کیسی مہمان نوازی کر رہا ہے؟ کہا تم کون ہو؟ کہا اگر امان ہو تو بتائیں، ہم اولاد مسلم ابن عقیل اور سارے دن کے تھکے ہوئے اور اس گھر میں پناہ لی ہے۔ روایت کہتی ہے سنو گے عزادارو اولاد والو، روایت کے جملہ ہے اس لعین نے ان شہزادوں کے لطم علی خدیہما، اس زور سے تماچے مارے شہزادے نہ سنبھل سکے اور زمین کی طرف جا گرے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، شہزادوں کو اٹھایا، اس لعین نے ستون کے ساتھ باندھ دیا، رات کا ایک حصہ اور شہزادے ستون سے بندے رہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، جب صبح ہوئی اس لعین نے اپنے غلام کو حکم دیا ان شہزادوں کو لے جا اور ان کا سر قلم کر۔ روایت کہتی ہے شہزادہ کہتا ہے یا اسود اے کالا غلام، مجھے تو تجھ میں نبی کے صحابی بلال کی شباہت نظر آ رہی ہے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا ہم تیرے نبی کی اطرات اولاد مسلم ابن عقیل ہے۔ اس نے کیا کیا؟ شہزادوں کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، معافی مانگ کے فرار ہوا۔ اس لعین نے اپنے بیٹے کو حکم دیا، اس نے بھی غلام کا طریقہ اپنایا، لیکن یہ بد نصیب صبر نہ کر سکا۔ روایت کہتی ہے تلوار کو نیام سے نکالا، بچوں کو نہر کے کنارے لایا، بچوں نے دیکھا جب اس کا ارادہ قتل کا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے التماس کر رہے ہیں کہ تو ہمیں قتل نہ کر، تو کل میدان قیامت میں رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ کہ میں نے 2000 کا انعام لینا ہے۔ بچے کہتے ہیں اگر انعام کی لالچ ہے تو ہمیں بازار میں فروخت کر دے اور ہم تیرے اوپر راضی رہیں گے۔ کہا نہیں میں نے انعام لینا ہے۔ کہا پھر جا ہمیں ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دے۔ کہا نہیں میں تمہارا سر قلم کر کے لے جاؤں گا۔ جب شہزادوں نے دیکھا یہ اپنے ارادے سے باز آنے والا نہیں ہے،
تو شہزادوں نے التماس کی اما ترحم علی صغر سننا، بدبخت او اولاد والا، تجھے ہماری گمزری پر رحم نہیں آتا، جب دیکھا ابھی بھی یہ باز نہیں آ رہا۔ شہزادے کہتے اتنی تو اجازت دے ہم رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اور شہزادوں نے نماز پڑھی، ابھی سر سجدے میں ہے، اس لعین نے بڑے شہزادے کے سر کو قلم کیا ہے، شہزادے کا لاشا تڑپ رہا ہے۔ یہ شہزادے کا سر اٹھانے گیا، ادھر سے چھوٹا شہزادہ بھائی کے خون میں، بھائی کے لاشے سے لپٹ کر رو رہا ہے۔ اے شہزادہ لپٹا ہوا ہے، بھائی کے خون میں غلطہ ہو رہا ہے، یہ اس لعین نے اور چھوٹے شہزادے کا سر قلم کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔